لیکن یاد رکھیے ایک چیز ایسی ہے جو معاشرے میں سے، سوسائٹی میں سے، سماج میں سے، ملک میں سے اور خاندانوں میں سے گناہ کو ختم کر سکتی ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی موت کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے انسان کو سخت مٹی سے پیدا کیا، کہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو خشک مٹی سے پیدا کیا، کہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو بدبودار کیچڑ سے پیدا کیا۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہی ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ اگر ہم اس آیت کے اوپر غور کریں تو اس آیت کے اندر پہلا جملہ ہے الذی خلق الموت والحیات، وہی ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ یعنی کہ جو پہلی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے اس آیت سے وہ یہ ہے کہ موت و حیات دونوں اللہ کی مخلوقیں جس طرح ہم ہیں۔ دلیل کے طور پر اس حدیث کو بھی اپنے سامنے رکھیے۔ یہ حدیث جامع ترمذی کتاب و صفت القیامہ کے اندر بھی موجود ہے، اور بخاری شریف کتاب و تفسیر کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 4740۔ حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یؤتی بالموت کحیۃ کبش املھا، جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت جنتی لوگوں کو جنت کے بالا خانے پر لائے گا اور جہنمی لوگوں کو جہنم کے کنارے پر لائے گا، اور پھر موت کو تنبے کی شکل دے کر کے جنت اور جہنم کے بیچ میں اللہ رب العزت ذبح کر دے گا۔ اللہ پھر موت کو بھی موت دے دے گا، یعنی کہ جو جنتی لوگ ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں، اور جو جہنمی ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ موت اللہ رب العزت کی مخلوق ہے جس طرح ہم ہیں۔ پہلی بات تو اس آیت سے یہ معلوم ہے الذی خلق الموت والحیات، وہی ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ اب اس آیت پہ ذرا غور کیجئے، اور آیت کے خصوصاً اس ٹکڑے پہ غور کیجئے۔ اللہ فرما رہے ہیں وہی ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ موت کو حیات پر اللہ نے مقدم رکھا ہے، پہلے مینشن کیا ہے، جبکہ پہلے ہم زندہ ہیں، زندگی ہے نا، موت تو بعد میں آئے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے زندگی ہوتی پھر موت ہوتی، لیکن نہیں، اللہ نے موت کو مقدم رکھا، زندگی کو بعد میں ذکر کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، حکمت سے بھرا ہے، یہ تو زندگی دیتا ہے، زندگی، یہ کتاب زندہ ہے، اور یہ لوگوں کو زندہ کرتی ہے، قوموں کو زندہ کرتی ہے، یہ شعور بخشتی ہے، یہ اللہ کا عظیم کلام ہے۔ اب آپ غور کریں، حالانکہ پہلے ہم پیدا ہوتے ہیں، زندگی ہے، مریں گے بعد میں، چاہیے تو یہ تھا کہ زندگی پہلے ہوتی، موت بعد میں ہوتی، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے موت کو زندگی پر مقدم رکھا ہے اس آیت میں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اس طرح بسر کرے کہ گویا اپنی موت کو اپنے سامنے رکھے، تبھی وہ ہر طرح کے گناہ سے بچے گا۔ دنیا کا کسی بھی ملک کا قانون کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، وہاں مکمل طور پر گناہ ختم نہیں ہو سکتے، ہاں کم ہو سکتے ہیں، زیادہ ہو سکتے ہیں۔ زیادہ سخت قانون ہے، لا ہے، تو مان لیجئے کہ وہاں گناہ کم ہوں گے، لیکن شرع کم ہو سکتی ہے، گناہ ضرور ہوں گے۔ کہیں قانون اچھا نہیں ہے، سخت نہیں ہے، تو گناہوں کی شرع زیادہ ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے ایک چیز ایسی ہے جو معاشرے میں سے، سوسائٹی میں سے، سماج میں سے، ملک میں سے اور خاندانوں میں سے گناہ کو ختم کر سکتی ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی موت کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزارے، تبھی وہ ہر طرح کے گناہ سے بچے گا، تبھی وہ اللہ رب العزت کی ہر طرح کی نافرمانی کرنے سے بچے گا۔ جب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ میں نے مرنا ہے، مر کر کے رب کے سامنے جانا ہے اور اپنے ایک ایک کیے کا حساب دینا ہے،
تبھی وہ ہر طرح کے گناہ سے محفوظ رہے گا۔ اسی لیے پہلی وجہ یہ تھی، اللہ رب العزت نے جو موت کو مقدم رکھا ہے اس کی پہلی ریزن یہی تھی کہ انسان کو چاہیے وہ اپنی زندگی ایسے بسر کرے کہ گویا موت اس کے سامنے ہے۔ اور دوسری وجہ بہت توجہ چاہیے، دوسری وجہ یہ ہے الذی خلق الموت والحیات، وہی ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی انسان موت سے زندگی کو سمجھ سکتا ہے، زندگی سے موت کو نہیں سمجھ سکتا۔ پھر جملہ دہراتا ہوں، اللہ نے موت کو مقدم کیوں کیا ہے زندگی پر؟ اس کی دوسری وجہ، کوئی بھی دنیا کا شخص زندگی سے موت کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن موت سے اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے، اپنی پیدائش کے مراحل کو جان سکتا ہے اپنی موت سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے انسان کو خشک مٹی سے پیدا کیا، کہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو بدبودار کیچڑ سے پیدا کیا۔ یہ جو باتیں ہیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں یا ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں؟ نہیں بھائیو، اگر آپ نے اپنی زندگی کے مراحل کو جاننا ہے تو اپنی موت کو سامنے رکھیے۔ پہلے چلو ایک ایک آیت اس پہ لے لوں کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا میں نے انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے، سوکھی مٹی سے پیدا کیا ہے، بدبودار کیچڑ سے پیدا کیا ہے، یا سخت مٹی سے پیدا کیا، آؤ ذرا ایک ایک آیت اس پہ لے لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ سجدہ ہے، قرآن کی 32 نمبر کی سورت ہے، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور شروع میں جو انسان کی پیدائش کی گئی وہ تین سے کی گئی۔ تین ایسی مٹی کو کہتے ہیں جو گیلی ہو، جو ہوا میں اڑ نہ سکتی ہو۔ اور اللہ رب العزت سورۃ مومن میں فرماتے ہیں 40 نمبر کی سورت ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، وہی ذات ہے جس نے تمہیں تراب سے پیدا کیا۔ تراب ایسی مٹی کو کہتے ہیں جو خشک ہو اور ہوا میں اڑ سکتی ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سورۃ ہجر میں، قرآن کی 15 نمبر کی سورت، اس کی آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، وہی ذات ہے جس نے تمہیں سخت مٹی سے اور بدبودار کیچڑ سے پیدا کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سورۃ الرحمن کے اندر، قرآن کی 55 نمبر کی سورت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، پیدا کیا انسان کو سخت مٹی سے جیسے ٹھیکری ہو۔ اب قرآن ہمیں بتا رہا ہے ہماری زندگی کے مراحل کہ تم کس کس چیز سے گزر کر کے ایک انسان بنے ہو، گیلی مٹی، سوکھی مٹی، بدبودار کیچڑ اور سخت مٹی۔ قرآن پہ شک نہ کرنا، جاننا چاہتے ہو اپنی زندگی کے مراحل کو تو اپنی موت کو سامنے رکھو۔ مر گیا آدمی، دنیا سے چلا گیا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، چند گھنٹے آپ اس کو چھوڑے رکھیں، جس حال میں وہ مرا ہوگا اور اس نے اس حال میں چند گھنٹے گزار لیے، مثال کے طور پر اگر اس کی گردن ٹیڑھی تھی مرنے کے وقت اور کسی نے سیدھی نہیں کی اور چند گھنٹے اس نے ٹیڑھی گردن کے ساتھ گزار دیے مرے ہوئے، اب دنیا کا کوئی شخص اس کی گردن سیدھی نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے ٹخنے میں، اس کی ٹانگ میں بال تھا مرتے وقت اور چند گھنٹے اس نے گزار لیے تو اب یہ اکڑ گیا، اس کو کوئی سیدھا نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اگر اس کی آنکھیں کھلی تھی اور کھلی آنکھوں کے ساتھ وہ مر گیا اور کسی نے اس کی آنکھیں اس وقت بند نہ کی، اگر اس نے چند گھنٹے گزار لیے تو اب اس کی آنکھیں بند نہیں ہوگی، اکڑ گیا۔ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ میں نے انسان کو سخت مٹی سے پیدا کیا ہے جیسے ٹھیکری ہو، تو دیکھ لو یہ سخت ہے، یہ اکڑ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ اسی میت کو چھوڑ دیں، یہ جو اکڑا ہے اب چند دنوں کے بعد اس میں سے بدبو آئے گی، بدبو، اتنی بدبو کہ اس کے پاس کھڑے ہونے کو کسی کا دل نہیں چاہے گا، دور دور تک اس کی بدبو جائے گی۔ یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا سورۃ ہجر کے اندر، قرآن کی 15 نمبر کی سورت، اس کی آیت نمبر 26 کے اندر، کہ میں نے انسان کو من حماء مسنون، بدبودار کیچڑ سے پیدا کیا ہے۔ اب اسے بدبو آ رہی کیونکہ یہ بدبودار کیچڑ سے پیدا ہوا ہے۔ اچھا، پھر اس کو چھوڑ دیں، پھر بدبو چلے جائے گی، ایسی مٹی ہوگی، گیلی ہوگی، جو ہوا میں اڑ نہیں سکتی، جو اللہ نے کہا نا من تین، یہ تین ہے۔ پھر اس کو بھی چھوڑ دیں، ہوا پھرنے سے وہ بھی گیلی مٹی سوکھی ہو جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ وہاں اس کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، ہوا اڑا کر کے لے۔ یہ من تراب،
سبحان اللہ و بحمدہ، یہ قرآن ہے۔ اللہ نے جو موت کو پہلے رکھا ہے زندگی سے، اس کی وجہ دوسری یہ ہے کہ اگر تم اپنی زندگی کے مراحل کو جاننا چاہتے ہو تو اپنی موت کو سامنے رکھ لو۔ یہی وجہ تھی موت کو پہلے رکھنے کی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اللہ نے احسن عمل مانگے ہیں، عملوں کی کثرت نہیں مانگی، کثرت نہیں مانگی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں دیکھوں تم میں سے کون پہاڑوں کے برابر عمل کرتا ہے۔ اللہ نے کہا احسن عمل کون کرتا ہے۔ احسن عمل کے لیے 3 شرائط ہیں۔ ایک تو عمل جو ہے وہ بالکل سنت کے مطابق ہونا چاہیے، دوسرا وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تیسرا اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، بالکل ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، خالصتاً اللہ کے لیے اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہ آسن ہے، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو چاہے وہ بڑا عمل ہو، اس میں سنت کا ہونا پھر اخلاص کا ہونا، یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ تیسری یہ کہہ لیں کہ رائی کے برابر بھی اس میں ریا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اچھے اعمال ہونے چاہیے، اچھے عمل مانگیں، عملوں کی کثرت نہیں مانگی۔ کثرت کیا؟ ایک بندہ صبح سے شام تک کوئی اعمال کرتا ہے نیکی کے، لیکن اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے۔ اللہ نے کثرت تو مانگی نہیں ہے، اللہ نے احسن عمل مانگے ہیں۔ اور احسن عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اور خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، وہی احسن عمل ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔